مگر ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ یہ جو تاثر دینا ہے کہ دس از دی اینڈ آف دی اور پرابلمز اور مسئلے جس طرح یہ کہہ رہی ہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی کہ $2 ارب سعودی عربیہ سے آ گیا ہے، یہ کیا ہمارا ہم وی آر آؤٹ آف دا ووڈس، مسئلے حل ہو گئے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، بڑے اہم باتیں آپ نے مختصر وقت میں کر لی ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو قرضہ منظور ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں دوست ممالک سے رقوم ملیں گی، ہمیں عالمی مالیاتی اداروں سے ملیں گی، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ سے ملیں گی، ہم انٹرنیشنل بانڈس ایشو کریں گے۔ تو جو کچھ ہوگا وہ قرضے ہوں گے، ان قرضوں کے علاوہ کوئی اصلاحات یا کوئی بہتری نہیں ہے، باقی جو کچھ ہے وہ نفسیاتی ہے۔ یہ بات میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو 9 مہینے کا قرضہ کیوں دیا گیا ہے، یہ 9 مہینے کا اس لیے دیا گیا ہے کہ توقع یہی ہے کہ دسمبر میں اگلی منتخب حکومت ہوگی جو بھی ہو، اور وہ لمبی مدت کے بڑی رقم کے قرضے کے لیے IMF کے ساتھ جائیں گے انتہائی سخت تباہ کن شرائط پر، اور اس میں چند مہینے لگیں گے۔ تو کوشش یہی ہے عالمی مالیات IMF کی بھی اور شاید امریکہ کی بھی اور ہماری بھی کہ اس وقت تک پاکستان کو کوئی بڑا جھٹکا نہ لگے، تاکہ اس وقت جو 3 سال کی مدت کا قرضہ ہو وہ جو خوفناک صورتحال ہوگی، میں صرف اعداد و شمار کی مدد میں آپ کو کوشش کروں گا کہ یہ بتا دوں گا یہ کھیل کیا ہے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ یہ اس کا قرضے کا مقصد معیشت کی بحالی نہیں ہے۔ اگر ہم روپے کی قدر میں بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ چند مہینے میں اس میں خاصا بڑا جھٹکا لگے گا۔ ریزروز بڑھیں گے چونکہ وہ قرضوں سے، لیکن اس پہ بھی بہت بڑا جھٹکا لگے گا چونکہ ہم نے امپورٹس کھول دی ہیں اور کھولنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ امپورٹس نہیں کریں گے، بند کر دیں گے، تو معیشت جو ہے وہ تو منجمد ہو جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ اصلاحات اگر نہیں کر رہے تو یہ بہتری کیسے آئے گی؟ اس میں ایک نیا اژدہا اب پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے، میں بھی آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ پلیز سر، میں اس لیے آپ کو نہیں روک رہا کہ آپ پورا آرگومنٹ مکمل کر لیں۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، شہباز شریف صاحب نے 3 باتیں کی ہیں، ان پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے وہ فرماتے ہیں کہ اگلی حکومت کو حقیقی معنوں میں اصلاحات کرنی ہوں گی۔ تو سوال یہ کہ 30 سال سے تو کسی نے نہیں کی، نہ آپ نے کی، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ PTI نے، تو اگلی حکومت کون سی ایسی آئے گی کہ وہ اصلاحات کیسے کر لے گی؟ وہ تو بیکار کی بات ہے۔ دوسرے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ادارے اور تمام مل کے کام کریں مشترکہ تو 15 سال لگیں گے معیشت کی بحالی۔ تو مجھے تو یہ خوف ہے کہ 15 سال سے پہلے تو خدا نخواستہ بڑا جھٹکا لگ جائے گا، ہم انتظار کر ہی نہیں سکتے۔ مگر تیسری بات انہوں نے بڑی معنی خیز کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے۔ تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان، سابق صدر، اس حکومت کے لوگ، اور جو کچھ پچھلے چند برسوں میں جو کچھ ہوا ہے، اتنے واضح عدد و شمار ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر دیں، اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے۔ میں ابھی آپ کو 2-3 فیگرز دوں گا تو بالکل واضح اس میں ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو 5 سال گزرے ہیں ہمارے 2018 سے 2023، اس میں ہمارا گروتھ ریٹ رہا ہے 2.7% سالانہ، جبکہ اس سے پہلے جو تھا وہ 4.7% تھا 30 برسوں کا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ 2018 میں مہنگائی تھی 4.7%، اب یہ ہو گئی 29%، کئی گنا بڑھ گئی۔ اگر آپ قرضوں کی بات کریں تو آزادی کے 71 برس کے بعد 2018 میں ہمارے مجموعی قرضے تھے 30,000 ارب روپیہ، اب وہ مارچ تک ہو گئے 73,000 ارب روپیہ، یعنی 43,000 ارب کے قرضے بڑھے، جبکہ پچھلے 71 سالوں میں اس سے پہلے صرف 30,000 کی تھی۔ تو یہ تو بڑی خوفناک بات ہے۔ روپے کی قدر جو ہے وہ تقریباً آپ کی 160 روپے گر گئی، 102، تو یہ 160 روپے جو گری اس کے کتنے تباہ کن نتائج ہوں گے؟ تو یہ چیز تو سامنے آ رہی تھی۔ تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان ایکسٹرنل سیکٹر میں ڈیفالٹ کر سکتا ہے، یعنی باہر سے قرضے ہم واپس نہیں کر سکیں گے۔ لیکن میں 3 یا 4 فیگرز آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک نیا اژدہا ہے۔ میں صرف ایک چیز ہلکی سی وہ کر دوں کہ ابھی اس گورنمنٹ کے 32 روز رہ گئے ہیں، اور یہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ 15 سال کی باتیں کر رہے ہیں، اور جو پلاننگ کمیشن ہے وہ 25 سال کی باتیں کر رہا ہے، اور ابھی انہوں نے حال ہی میں یہ فگر دیا کہ جی یہ ہم نے اصلاحات کر دی ہیں فارن انویسٹمنٹ کے لیے جس سے کہ $25 بلین آ جائے گا۔ 32 دن رہ گئے ہیں۔ یہ پچھلے 30 سال میں جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ جو ریفارمز نہیں کر سکے، اب یہ 32 دن سے پہلے جب یہ باتیں کرنی چلیں گی ہنسی آئے گی۔ تو میں کامنٹ تھا، سوال میرا یہ ہے کہ جو بھی آپ جواب دیں اس میں یہ بھی انکارپوریٹ کر لیں کہ ابھی
جو ٹارگیٹس انہوں نے بڑے بڑے دیے ہوئے ہیں، مگر اس کے اندر جو ہمارا ملٹی لیٹرل سورسز جو ہمیں پیسہ ملا ہے وہ آلریڈی جو ٹارگیٹ تھا اس سے جو پچھلے سال جو 11 مہینے کا فگرز آئے ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں آئی ایم ایف کی موجودگی میں پروگرام کے ہوتے ہوئے یہ 36% کم آئے ہیں. تو آگے یہ ٹارگٹ بنا دیتے ہیں، کیسے اچیو کریں گے؟ یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ہمارا اس مالی سال میں $4 ارب ریمیٹنسز گری، $4 ارب برآمدات گرے، اور ایف ڈی آئی کا آپ نے بتا دیا. یہ جو باتیں کر رہے ہیں اب یہ ہو رہی ہے الیکشن کی تیاری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پیشنٹ یعنی پاکستان کی اکنامی آکسیجن ٹینٹ میں ہے تو اس وقت اس کو یہ مشورہ نہیں دیا جاتا کہ آپ واک کریں تو آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی. اس وقت تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اسپتال سے رخصت ہو کے گھر آ جائیں تاکہ پھر آپ اپنی صحت کی طرف توجہ کریں. تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ معیشت کو بحال کرنا، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقصد معیشت کی بحالی نہیں ہے، تو وہ تو ایک الیکشن کا چیز تھی. لیکن اگر آپ معیشت کو بہتر بنا لیں تو پھر وہ چیز بہت اچھی ہے کہ آپ جو ہے انویسٹمنٹ کی طرف جائیں. فی الوقت تو ایک سیاسی چیز ہے، اس سے آگے نہیں تھی. تو اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اس کو اگر میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ خود وزیر اعظم نے کہا کہ جی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کر دیں. وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ حکومت بھی چاہتی ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک حکومت نہیں چاہے گی پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. میں پوری ذمہ داری، لیکن پاکستان کے سیاستدان خود تاجر صنعت کار بھی چاہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کریں تاکہ بیل آؤٹ پیکیج کی آڑ میں ہمیں جو امداد ملے اس سے ہماری معیشت کو، سلامتی کو جو بھی خطرہ ہو مگر پیسے کی ریل پیل ہو جائے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایکسٹرنل سیکٹر کی تو بات سب کر رہے ہیں، جو چیز کم نہیں کر رہے یا شرما رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو اس سال کا بجٹ ہے اس میں 7,400 ارب روپے آپ نے رکھا ہے کہ جو ہمیں ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، اور جو آپ نے ریونیوز کا ٹارگٹ رکھا ہے اس میں صوبوں کو حصہ دے دیں تو 6,900 ارب روپیہ. یعنی آپ تو ابھی اپنے پیسے سے قرضے ادا نہیں کر سکتے تو پیسے ملک کیسے چلے گا؟ یہ تو تھا ہی. لیکن ایک نیا تماشا ہوا ہے جس پہ کوئی پاکستان میں بات نہیں کر رہا، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جو بینکس ہیں ان کی مجموعی میں بات کر رہا ہوں کہ 2018 میں یہ تجارتی بینکس جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے صنعت تجارت کے لیے قرضہ دیں. تو 2018 میں جو انہوں نے قرضے دیے ہوئے تھے اور جو حکومت کے تمسکات میں سرمایہ کاری کی تھی وہ دونوں برابر تھی. وہ بھی انیوژل بات ہے. لیکن 2022 میں نے اپنی زندگی میں یورپ میں بھی کام کیا ہے بینکوں میں، دنیا میں کہیں نہیں ہوا، نہ پاکستان میں ہوا کہ تجارتی بینکوں نے صنعت تجارت زراعت کے لیے جو قرضے دیے ہیں وہ حکومت میں جو سرمایہ کاری انہوں نے کی ہے بجٹ خسارے کے لیے وہ 6,600 ارب روپیہ کم ہے. تو جب آپ لوگوں کو صنعت تجارت زراعت کے لیے قرضے نہیں دیں گے اور حکومت سے یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے ٹیکسوں کی وصولی جو ہے وہ نہ بڑھائیں، شاہراہ اخراجات بھی کم نہ کریں، بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. 6,600 ارب روپے زیادہ دیے ہیں. میں صرف یہ کنکلوڈ کر دوں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، میں لوگوں سے سچ بولنا چاہیے، کچھ فیل گڈ فیکٹر آنا چاہیے مارکیٹ کے لیے، مگر جھوٹ پہ مبنی نہیں ہونا چاہیے. پرابلم ابھی اوور نہیں ہوئی ہے، تھوڑا سا خطرہ ٹلا ہے بس.